کالج میں اسکول میں تھا، کالج میں بھی نہیں ابھی گیا تھا، تو میں اسرار صاحب کے پاس لارنس گارڈن ان کی مسجد ہے جہاں پہ کہ وہ کرنل صاحب نے بنائی ہے، وہ بیٹھا کرتے تھے، ان کا دفتر تھا وہاں پہ، تو میں ان سے ملنے جاتا تھا تو وہ مجھے باقاعدہ دھتکار کے مارتے تھے کہ تم لوگ کیوں آتے ہو، تو ہم کہتے تھے کہ آپ ہمیں کیوں نہیں جواب دیتے، مطلب مقابلے کیا نا مباحثہ چل رہا ہوتا تھا. اور یہ ساری زندگی گزرتی ہوئی یہاں تک بھی آئی کہ ان کا جب اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے تو ظاہر ہے میرے خیال میں ان کے بیٹوں کو اتنا غم نہیں ہوگا جتنا کہ ہمیں ان کا غم تھا کہ وہ زندگی گئے. آج کے علماء جو ہیں، جو آپ لوگ آج رکھتے ہیں، آپ کی نوجوان نسل سے توقعات کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں ان کے اندر ہو اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے بڑی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو آج کل کی ہماری نسل ہے اس میں سب سے زیادہ جو فقدان ہو گیا ہے وہ علم سے ہے کہ صاحب انہوں نے کتابوں کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، اور کتاب میں جتنا علم تھا وہ آپ یقین جانیے کہ وہ موبائل میں نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ سے جو آپ کا بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں نے کتاب چھوڑ دی ٹھیک ہو، ایک نقطہ آ گیا، سب کو شامل کر لو. اور جی ایک جملہ معاف کیجیے گا کہ جس ملک میں کتابیں فٹ پاتھ پر بک رہی ہوں اور جوتے جو ہے وہ شوکیس میں اور الماریوں میں لگے ہوئے ہوں، تو آپ بتائیے کہ شرمندہ کرنا ضروری تھا، قدری کیا ہوگی یہ ہم اندازہ لگا سکتے. ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے زندگی میں جتنی بھی کتابوں کی شاپنگ کی ہے نا، کتابوں کی شاپنگ ہے وہ فٹ پاتھ سے کی ہے. بس حقیقت. ہاں، وہ بیڈن روڈ کے باہر جو ہے وہ لاہور میں سنڈے کو بازار لگتا تھا تو وہیں سے جا کے خریدتے تھے. آج یہاں بھی لگتا ہے، کراچی میں بھی لگتا ہے، یہ بازار لگتا ہے. تو ہم جیسوں کے لیے ریگل پر جو ہے یہ بازار لگتا ہے اتوار کے دن، اور اتوار چونکہ دکانیں بند ہوتی ہے تو وہ ساری کتابوں والے جو ہیں فٹ پاتھ پر کتابیں لیے. لاہور کا بڑا مشہور جو مال روڈ ہے اس کے اوپر بڑی مشہور کتابوں کی دکانیں ہوا کرتی تھی، اور میں نے وہاں پہ ایسا وقت گزارا سارے بھائی کہ بیٹھ کے وہاں پہ سٹول دے دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کتاب پڑھ کے یہیں واپس رکھ جائیں. خریدنے جو کہ ہم تھے نہیں کہ ہم خرید سکتے ہیں ان کتابوں کو، تو لیکن وہ لوگ بھی تھے. اور ایک ہماری، مجھے اجازت دیجیے بات کہنے کی، فروسنس کی دکان تھی ایک، وہاں پہ ایک انگلش کا ایک جو سیکشن تھا، وہاں کے بزرگ ہمیں بیٹھنے کی اور چائے کی اور کھانے کی بھی کبھی آفر کرتے تھے، ہم جانتے نہیں تھے. لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بالکل میرے گھر کے اکراس رہتے ہیں، اور ان کے گھر میں سے کوئی ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی جو تھی وہ اویلیبل نہیں تھے، سب دبئی تھے. تو اللہ نے کب تعلق بنایا اور کب اس تعلق کو کنزیوم کیا، کیسے معاملات ہیں. شاہ جی واقعی کتاب سے ہم دور ہو گئے، لیکن آپ غور کریں کہ ہمارے زمانے میں وہی 3-4 کالج اور 2-3 یونیورسٹیاں تھیں، اب تو بھرمار ہے نا. کوئی ایسا بچہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو ایڈمیشن نہ ملے. پاس ہونا ہے، بلکہ کچھ معاملوں میں تو پاس ہونا بھی ضروری نہیں ہے، سپلیمنٹری کے ساتھ بھی ایڈمیشن ہو جاتا ہے. تعلیم بڑھ رہی ہے، لیپ ٹاپ بک رہے ہیں، ٹیبز بک رہی ہیں، گوگل جو ہے وہ آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن دے رہا ہے. حکیم صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ کتاب نہیں پڑھتے. سچ ہے بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت یہی ہے کہ کتاب سے دوری، اور آپ کا صرف یہی مسئلہ ہے کہ نوجوان نسل کتاب سے دور ہے؟ کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی حد تک یہ گیجٹ جو ہے یہ ہماری وہ ریکوائرمنٹ پوری کر تو رہا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم ایک چیز دیکھتے دیکھتے دائیں بائیں بہت ساری چیزوں میں گھس جاتے ہیں. شاہ جی اس کے اوپر ایک اور توجہ فرمائے، کر تو رہا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کر رہا ہے، آپ لوگوں نے اس میں شامل ہونا ہے بعد میں. بیٹا آپ لوگوں کا موضوع ہے یہ، کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ انیٹمی فون سے نہیں پڑھ سکتا، اس کو کتاب سے ہی پڑھنی ہے. جو سیریس ایجوکیشن ہے نا وہ کتاب سے ہی ہے. آپ نے انجینئرنگ کی کوئی ہینڈ بک جو ہے نا وہ ہینڈ بک ہی لینی ہے، یہاں سے آپ انجینئر بن کے نہیں نکل سکتے. ہاں یہاں سے آپ فیشن ڈیزائنر بننا چاہیں، پتہ نہیں بن سکتے کہ نہیں، میرے خیال میں بن سکتے ہیں، بن جائیں گے. یہاں سے آپ آرکیٹیکٹ نہیں بن سکتے، یہاں پہ آپ انجینئر نہیں بن سکتے، یہاں سے آپ محمد علی انجینئر بھی نہیں بن سکتے. کتاب پڑھنی پڑے گی، حوالہ لینا پڑے گا، کتاب پہ آپ کو درترس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کیا ایشو ہے؟ آپ نے کہا کہ انسٹیٹیوشنز، پہلے گنتی کے کالجز اور یونیورسٹیز ہوتے تھے. کراچی یونیورسٹی میں نے جوانی میں بچپن لڑکپن میں دیکھی تھی، مجھے بہت دور لگتی تھی، اور بنائی دور اس لیے جاتی تھی. ہمارے جو کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے وہ ہمیں یہ بتایا کرتے تھے، یہ بیٹا اس لیے دور بنائی گئی ہے کہ جب تم 1.5 گھنٹے کا سفر پوائنٹ میں یا بس میں کر کے آؤ تو تمہارے یہ خناس یا نہ سمائے یہ بات بیٹھ جائے کہ باپ نے اتنی دور اگر بھیجا ہے تو میں پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں اتنی خواری کر کے، مجھے پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا.
انسٹیٹیوشن پڑھنا ہو گیا، ایک پوائنٹ ہو گیا نا، ٹھیک ہے. پرابلم ہے. دوسرا دوسرا پرابلم پرابلم یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹس جو ہیں کثیر تعداد میں ہو گئے، لیکن وہاں شاید انفارمیشن تو مل رہی ہے لیکن جو العلم نور جو ہے وہ نہیں مل رہا، ایجوکیشن نہیں مل رہی، انفارمیشن مل رہی ہے. ہاں، تو یہ تو انفارمیشن ایجوکیشن ہماری ضرورت نہیں رہی نا، انفارمیشن ہماری ضرورت رہی ہے. اب کردار کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ایم بی اے ہو، ایم بی بی ایس ہو، اے سی سی اے ہو، اس میں کردار کی تو ضرورت نہیں ہے. آپ نے کارپوریٹ ورلڈ میں جا کے نوکری کرنی ہے، نوکری میں کہاں سی وی میں وہ کہتے ہیں کہ جناب کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کر آئیں؟ ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جب آپ کسی ملک کا ویزا لینے جاتے ہیں نا، وہاں وہ آپ سے پولیس اور کریکٹر سرٹیفکیٹ ضرور مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا ہیں اور کیا کر سکتے ہیں ہمارے ملک. تعلیم کے اندر ضرورت نہیں ہے کہ آپ با کردار. بالکل ضرورت ہے. جب انسٹیٹیوشن بنائے جاتے تو یہ ہم نے ضرورت ختم کی ہے. ہاں تو ضرورت ہوتی تو ہم رکھتے ہیں نا. ضرورت ہے، یہ الگ بات ہے. کبوتر نے آنکھیں بند کرنی ہے بلی کو دیکھ کے. آپ پرانے زمانے کے ہو گئے ہیں. میں پرانے زمانے بتا رہا ہوں صحیح. سر میں ابھی جوان ہی ہوں. جی حکم. اگر آسان الفاظ میں ہم اگر کہنا چاہیں تو جس طرح سے ہم انسٹنٹ کھانا بناتے ہیں، انسٹنٹ کھانا بازار سے مل جاتا ہے، اس کے ٹیسٹ میں اور جو گھر پہ پکتا ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو ہمیں سفر میں کھانا کھانا ہے، جلدی جلدی ہم نے وہ گرم پانی میں ڈالا یا مائکرو ویو میں ڈالا، تیار ہو گیا، لیکن اس کا ٹیسٹ وہ نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح موبائل میں جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہ انسٹنٹ ہی ہے. بیسکلی جو اس پہ کتابیں اپلوڈ ہو گئی ہیں ہم وہی دیکھ سکتے ہیں. ابھی بھی سینکڑوں لاکھوں کتابیں ایسی ہیں جو اپ ڈیٹ نہیں ہوئی ہیں. کچھ ایسی نایاب کتابیں ہیں جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، کسی بھی حوالے سے وہ کتاب ہو، پرانی لائبریری میں بوسیدہ سے کاغذوں میں ہے، اس کو کسی نے اپ ڈیٹ ہی نہیں کیا. جب نہیں کیا تو اس کتاب سے تو دور ہو گئے. لیکن شاہ جی کتاب ہمارا پرابلم ہے ہی نہیں. علم کی بات، میں تو صرف کتاب کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بات چل رہی تھی کتاب اور موبائل کی. مثال کے طور باقی دیگر باتیں تو کتاب بنیاد ہے. کتاب ہمارا ایشو کوئی نہیں ہے، اس نسل کا ایشو نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کتاب آپ کا ایشو ہوتا تو آپ کے ہاں لائبریریاں جاری ہوتی. آپ کے یہاں لائبریری کون سی ہے؟ جو لائبریریاں وہاں کا، آپ میرے جیسا آدمی تو وہاں کا ممبر بھی نہیں بن سکتا. مثال کے طور پہ لارنس گارڈن میں لائبریری ہے، میں تو نہیں اس کا ممبر بن سکتا. میں پچھلے 22 سال سے پڑھا رہا ہوں حضور اقدس. میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں حلفاً کہہ رہا ہوں، میرا طالب علم 5 سال کی ڈگری لے سکتا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کالج میں لائبریری کس جگہ پہ موجود ہے، وہ پھر بھی پاس ہو جائے گا. آپ لوگ ایک امیجنری ورلڈ میں رہ رہے ہیں کہ جناب کتاب ہونی چاہیے، اس کا دستہ ٹھیک ہونا چاہیے. سب نہیں ہے. پاس ہونے کا تعلق شعور سے تو نہیں ہے نا بلال بھائی. شعور تو انسان کو علم سے آتا ہی ہے. پاس تو انسان چیٹنگ کر کے بھی ہو جاتا ہے. شعور تو میں شاہ صاحب کو بھی شامل کر لوں. عبدی بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا نوجوان جو ہے اس کی کردار سازی کی کمزوری ہے، کردار میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا کردار کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا ایز اے عالم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے لڑکے لڑکی میں ہونا چاہیے جو کہ نہیں نظر آتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہتر تو یہ ہوتا کہ میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرتا، علماء بعد میں جن کے سامنے جسارت ہے، لیکن ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ آج کا جو نوجوان ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے وہی توقعات اور وہی گائیڈ لائنز ہیں جو 1444 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختص فرمائی. حضرت ابو ذر کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا یا ابا ذر اغتنم خمسن قبل خمسن. ابو ذر 5 چیزوں سے پہلے غنیمت حاصل کر لو. شباب کا قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی سے عبرت حاصل کر لو، اس کو حاصل کر لو. وصحت کا قبل سقمک، اپنی صحت سے بیماری سے پہلے جو ہے وہ کام حاصل کرو. اس طرح فرمایا و فراغ کا قبل شغل کا و قبل فراغک، اپنی مشغولیت سے فائدہ حاصل کر لو اس سے پہلے کہ تم جو ہے فراغت پا جاؤ، یعنی بڑھاپے کی طرف چل جاؤ. میں سمجھتا ہوں کتاب تو بہت بات کی بات رہ گئی. آج اس معاشرے کے اندر معاشرے میں فساد، فتنہ، دہشت گردی، دیگر امور میں جتنا جاہل ملوث نہیں ہے اس سے زیادہ پڑھا لکھا ملوث ہے. کتابیں تو بہت ہے اس کے پاس، ڈگری ہولڈرز ہیں. میں ہی سچ بولا ہے. میں ایک جملہ اور عرض کروں، کڑوا سچ بولا ہے. آج بڑے بڑے دہشت گرد ہم لوگ کے پیچھے ملیں گے تو آپ کو بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز ملیں گے، اور اس میں میں یہ بھی کہنے لگا تھا یونیورسٹیز اور میں مدرسے کو بھی شامل کرتا ہوں اس میں کہ میں اگر کسی صنف سے ہوں تو میں اس کا دفاع بلا وجہ نہیں کروں گا. مولا کائنات فرماتے ہیں قول الحق و ان کان مرا، سچ کہو چاہے کڑوا کیوں نہ ہو. آج جاہل جو ہے شاید وہ ماں باپ کا احترام زیادہ کر رہا ہو، شاید وہ بحیثیت کسان اپنا کردار اچھا ادا کر رہا ہو. آج تعلیم یافتہ جو ہے وہ ہر فتنے میں آگے اس کی لیڈرشپ کرتا نظر آتا ہے. ایک جملے میں بات ختم کر رہا ہوں
کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی، تہذیب ختم ہو گئی ہمارے یہاں۔ آپ صرف وقفہ ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک جملہ کہوں واپس آ کے پوچھوں گا کہ جو قوم جو بھی اپنی پریورٹی بنائے گی نا، جو آپ کی ترجیح بنے گی، صحابہ کی ترجیح رسول تھا، توحید جو ہے وہ اللہ کے رسول نے بتائی نا کہ اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، صحابہ نے اپنی زندگی کا محور نبی کو بنایا تو صحابہ بنے نا، ورنہ جاہل اور منافق اور کفار بھی تو وہی موجود تھے نا۔ آج کیا ہماری پریورٹی جو ہے وہ واقعی یہ ہے کہ ہم اچھے مسلمان، اچھے انسان بن جائیں، یا ہماری ترجیح صرف یہ ہے کہ ہم کامیاب بن جائیں؟ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔